اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، پیارے اسلامی بہن بھائیوں، کل سماعت کیے تھے سورہ الفلق، آج ہے سورہ الناس۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ الناس مدنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے سر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من الجنۃ والناس، جن اور آدمی۔ نزول۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی پناہ لو، اس کے سر سے یہ اندھیری ڈالنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ہے۔ جب ڈوبے ترمذی، یعنی آخری ماہ میں جب چاند چھپ جائے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ جب وہ چاند چھپ جائے تو جادو کہ وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے اسی وقت میں کیے جاتے، جب چاند بیٹھ جاتا ہے، دھیرے 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 کم ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، یعنی جادوگر عورتیں جوڑاروں میں گرہ لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ کر پھونکتی ہیں۔ جوڑارو کوئی چیز ہے، اسی میں لگا کر منتر پڑھ کے پھونکتی ہیں، جیسا کہ لبید کی لڑکیاں۔ مسئلہ گنڈے بنانا اور ان پر گرہ لگانا، آیت قرآنی یا اسماء الہی دم کرنا جائز ہے۔ جو گنڈے نہیں لوگ پہنے رہتے ہیں۔ جمہور صحابہ و تابعین اسی پر ہیں، اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور معوذات پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔ حسد والا وہ ہے جو دوسروں کی زوال نعمت کی تمنا کرے، یہاں حسد سے یہی مراد ہے۔ حسد اس کو کہتے جیسے تمہارے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو میں تمہارا دیکھ کے جلوں، حسد کروں کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کا مجھے مل جائے، یہی مراد ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
سے حسد کرتے تھے وہ لوگ۔ یا خاص لبید بن عاصم یہودی، حسد بدترین صفت ہے، بہت خراب ہے۔ حسد انسان کو ایک دم بیکار بنا دیتی ہے۔ حسد میں وہ اتنا گر جاتا ہے انسان کی حسد میں وہ اپنے آپ کو ہی خراب کر لیتا ہے، اور حسد بہت بری چیز ہے۔ اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا۔ ابلیس نے بھی حسد کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے فرشتے آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، باقی سب نے سجدہ کیا۔ اس نے حسد کیا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے۔ تو سب سے پہلے ابلیس سرزد ہوا، اور زمین میں قابل سے۔ سورۃ الناس بقول 80 مدنی ہے، اس میں ایک رکوع، 6 آیتیں، 20 کلمے، 79 حرف ہیں۔ سب کا خالق مالک ذکر میں انسانوں کی تخصیص ان کی تصریف کے لیے ہے کہ انہیں اشرف المخلوقات کیا، ان کے کاموں کی تدبیر فرمانیوں والا کی اعلی اور معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معبود ہونا اور اسی کے ساتھ اعلیٰ ہونا خاص ہے۔ مراد اس سے شیطان ہے۔ یہ اس کی عادت ہی ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جیسے انسان غافل ہو جاتا ہے، بولتے رہو سنتے نہیں، مستی کر رہے ہیں، وہ جہرا سے غافل ہوئے تو انسان اس کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے کہ کھیلو کودو، بولنے تو بول رہا ہے، یا کچھ بھی کرو، غلط کرتے رہو، چاہے جتنا بولتے رہو۔ اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے، تب مطلب وہ ڈر کے ہٹ جاتا ہے۔ اب پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھنے جا رہے تو شیطان تم سے دور بھاگے گا، اور باقی جب تک نہیں پڑھو رہے گا تمہارے ساتھ لگا رہے گا کہ ارے چلو ادھر، چلو ادھر، چلو کھیلتے ہیں، کیا ادھر کرتے، کچھ بھی ایسا بہانہ تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا رہے گا، مت کرو ایسا، لیٹ کر دو، بھول جائیں گے، یہ ہے وہ۔ تو مگر تم نے دل میں عہد کر لیا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، تو وہ دبک کے بھاگے گا، ہٹ جائے گا۔ یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا، وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، جیسا شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انس بھی ناسح بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ جیسے بہت سارے ایسے ہی آتے ہیں کہ وہ نماز روزہ نہیں کرتے، تم پڑھتے ہو، تمہارے دوست لوگ آ گئے کہ ابھی چلو بعد میں کر لینا، یہ ہے وہ ہے، تو وہ شیطان کی طرف سے رہتا ہے، وہ تمہارے دل میں آ کے وسوسے ڈال رہا ہے، انسان ہی، وہ شیطان اس کو وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وہ تمہیں ڈالتا ہے، تو اسی میں ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک بار تم سوچ لو دل میں کہ نہیں مجھے نماز پڑھنا ہے، یا غلط کام نہیں کرنا ہے، یا کسی بد زبانی نہیں کرنا ہے، یا تو پھر وہ بھاگے گا دور تم سے۔ پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس کی بات تم ماننے لگو گی تو شیطان اور بھی کسی نہ طریقے سے تمہارے اندر سلسلہ بڑھا دے گا، پھر اور زیادہ اس کی باتیں اچھی لگنے لگے گی، اور خود گمراہ کرتے ہیں، اور اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں، اور
دبک رہتے ہیں، اگر اس کی بات نہیں سنے ہٹ گئے تو وہ ہو جاتا ہے اور پھر دبک کے بھاگ لیتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ شیاطین جن کے سر بھی پناہ مانگے، ان سے بھی پناہ مانگنا چاہیے اللہ کی، اور شیاطین انس کے سر سے بھی، ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دستے مبارک جمع کر ان میں دم کرتے۔ جب وہ بستر پہ تشریف لے جاتے تھے سونے کے لیے تو دونوں اپنے ہاتھوں کو دم کرتے تھے پڑھ کے، اور سورہ قل هو اللہ احد و قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے۔ یہ تینوں پڑھ کے سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھر پورے شریر پہ مطلب اپنے دستے جہاں جہاں ہاتھ پہنچ پاتا سب پہ ہاتھ پھیرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے سوتے وقت تاکہ شیطان سے محفوظ رہے گا وہ۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ واللہ تعالی عالم بمرادہ واسرار کتابہ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلاة وازکی السلام علی حبیبہ وسید انبیائہ ورسلہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج یہ سورہ ناس ختم ہو گئی، کل انشاءاللہ قرآن مجید آج مکمل ہو گیا، کل انشاءاللہ اس ختم قرآن کی دعا سماعت کریں گے اور اس کا ترجمہ، پھر انشاءاللہ پھر سورہ الفاتحہ سے انشاءاللہ کل نہیں پرسوں انشاءاللہ چالو کریں گے۔ آج کل نیاز واز انشاءاللہ ہوگی تو اس کے بعد پھر چالو کریں گے۔ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دارک دار السلام تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بھی ادبی و اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔